السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وہ لوگ کہنے لگے ہم تم تینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں سے تمہیں دردناک سزا ملے گی. تینوں رسول کہنے لگے کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ، تمہارے خود اپنے ساتھ لگی ہے. اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ. محترم سامعین اکرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 اور 19، یہ دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ تمام کے سامنے پیش کی گئی. معزز سامعین اکرام، یہ جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کا تعلق ابھی پچھلی آیتوں سے جو کل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور کل یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ان آیتوں کو بطور مثال مکہ والوں کے سامنے پیش فرمایا اور کہا کہ تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کے اندر، کسی بستی میں 3 رسولوں کو بھیجا تھا. پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، اور جب دونوں رسولوں کو قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے رسول کو ان کے سپورٹ میں بھیج دیا. جب بات چیت ہونے لگی تو قوم کے لوگوں نے، جب مکالمہ ہوا، جب کسی بات پہ کچھ گفتگو ہوتی ہے تو دونوں طرف سے بات ہوتی ہے، تو قوم کے لوگوں نے انکار کرنے کی جو وجہ بتلائی وہ یہ کہ یہ جو تینوں رسول ہیں، یہ تینوں رسول کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہماری ہی طرح سے انسان ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر وحی نازل کرنی تھی، اللہ کا پیغام بھیجنا تھا، تو اللہ ہم لوگوں کو بھیجا، ہم بھی انسان ہیں. اس کے اندر کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے کہ ان کو رسول بنا دیا گیا؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ رب جانتا ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا کام صرف تم تک بات کو پہنچا دینا ہے. ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس کے بعد جو درس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہاں پر قرائن اور شواہد کی روشنی میں یہ بتلائیں گے کہ یہ جو قوم کے درمیان اور رسولوں کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھی وہ کسی ایک بیٹھک میں نہیں ہو رہی تھی. یعنی نبی لوگ اپنی دعوت کو پہنچا رہے تھے لگاتار، اور ان کا اپوز کرنے والے ان کے قوم کے لوگ تھے جو لگاتار ان کو جھٹلا رہے تھے، مختلف قسم کی باتیں کہہ رہے تھے. تو انہی باتوں کے درمیان ایک مرتبہ قوم کے لوگوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم لوگ تم کو منحوس سمجھتے ہیں. یعنی قوم کے لوگوں نے نبیوں کو کہا کہ ہم لوگ تم کو منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، تو ہم تم کو پتھر سے مار مار کر کے سنسار کر دیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تم کو بہت دردناک تکلیف اور عذاب پہنچنے والی ہے. سب سے پہلے وہ لوگوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب بھی اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، حق بات لوگوں تک پہنچایا، تو منکرین حق جو ہوتے ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو ذرا تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے درمیان آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب صحیح اور حق بات کی تعلیم دینا شروع کیا تو مکہ والوں نے جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی بھیج دی. کیوں بھیجی؟ تاکہ ان لوگوں کو ذرا مزہ چکھیں. جب بہت زیادہ سوکھا پڑا تو ان لوگوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا کہ آپ ہمارے قوم کے ہیں، آپ کے قوم کے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کر دیں اور یہ قحط سالی دور ہو جائے تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، قحط سالی دور ہو گئی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین حق کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان پر کچھ چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہوا، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ
نبی اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیجے، لیکن ایک بات تو بالکل ڈیفینیٹلی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی کہ جب انبیاء اپنی دعوت کو، اپنی بات کو لوگوں کے درمیان پہنچاتے تو سننے والوں میں دو گروپ بن جاتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو حق کو سمجھتے تھے، ان کو پرکھتے تھے، ان کو صحیح سمجھتے تھے اور ان کو ایکسپٹ کر کے ایمان کے راستے پر چل پڑتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو بڑے ہی سخت دل ہوتے تھے، ان کو کتنا بھی سمجھا دیجیے وہ سمجھتے نہیں تھے، تو وہ لوگ کافر کے کافر ہی رہے۔ اب کیا ہوا کہ جب نبی نے اپنی قوم کے درمیان حق کی بات کو پہنچایا، بھیجا، ان تک حق کا پیغام پہنچایا، تو لوگ دو گروپ میں بٹ گئے، ایک نبی پر ایمان لانے والے اور دوسرا نبی کا انکار کرنے والے، نبی کی تکذیب کرنے والے اور نبی کی مخالفت کرنے والے۔ اب یہ جو دو گروپ ہوتا تھا اس میں ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی، لیکن اس میں ایک اور بات ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی کہ ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، ایک ہی گاؤں، ایک ہی بستی ہے، اب ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی بستی ہے، صحیح بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی نے پہنچایا، تو ایک ہی گھر کے دو سگے ایک ایمان لے آتے تھے اور دوسرا ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب ایک ہی سگا ہے، ایمان ایک لایا ہے دوسرا نہیں لایا، اور مصیبت، کیونکہ تکلیف اس میں زیادہ ہوتی تھی، اس میں جو ہے تکرار زیادہ ہوتی تھی، اس میں مخالفت زیادہ ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچتی تھی، تو چاہے عذاب پہنچتی یا اس طرح کی تفریق ہوتی تھی، تو اس کا پورا ٹھیکڑا کس پر پھوڑا جاتا تھا؟ نبی پر پھوڑا جاتا تھا، کیونکہ یہی جب سے آیا ہے تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک دائی اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے صحیح بات لوگوں کے درمیان پہنچاتا ہے، تو جو مخالفین ہوتے ہیں وہ یہی سب کچھ کروا رہا ہے، یہی سب سے بڑا جو ہے کیڑا ہے، یہی پورے میں تفرقہ ڈلوا رہا ہے، یہی اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ سب مل جل کر کے رہنے والے ہیں۔ تو کفار و مشرکین بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ ساری کی ساری منحوسیت اسی نبی کی طرف سے پہنچ رہی ہے، وگرنہ پہلے ہم لوگ تو بڑے خوشحال تھے، بڑے اچھے تھے، سب آپس میں بھائی بھائی تھے، مل جل کر کے رہتے تھے، لیکن جب سے یہ آیا ہے اور اپنی بات لوگوں کے درمیان پیش کرنا شروع کیا، تو دیکھو ہمارا بھائی ہمارا مخالف بنا ہوا ہے، دیکھو ہمارا بیٹا ہمارا مخالف بنا ہوا ہے، دیکھو بیٹی گھر میں مخالفت کر رہی ہے۔ تو کہتے تھے کہ انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کہا، جو 3 رسول آئے تھے اور ان کے جو مخالفین تھے، ان لوگوں نے بھی کہا اپنے رسول کو کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور سیم ٹو سیم یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جب سے یہ محمد اپنی رسالت کا لوگوں کے درمیان اعلان کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے، اور جب سے لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، دیکھو کتنی بری حالت ہے ہمارے مکہ کی کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی بات نہیں تھی۔ لہذا وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مثال کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اور اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے جو تم لوگوں کے درمیان کہتے ہو کہ ہم حق اور سچ بات پیش کر رہے ہیں، اگر تم اس سے باز نہیں آئے، لنرجمنکم، تو ہم تم لوگوں کو پتھر سے مار کے سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم لوگوں کو ہمارے ہاتھوں بڑی زبردست اور دردناک عذاب پہنچنے والی ہے۔ یہ جو پہلے کے انبیاء جو تھے اور ان کی قوم کے لوگ تھے صرف دھمکی دیتے تھے بس، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات اور صحیح بات اپنے قوم کے لوگوں کے درمیان پیش کرنا شروع کیا، تو انفرادی طور پر بھی اور پورے مسلمانوں کے اجتماعی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازش بھی کی لوگوں نے، اٹیمپٹ بھی کیا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی کیا۔ ایک نہیں کئی ایک مثالیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی کیا لوگوں نے۔ زہر کھلایا تھا نا، زہر کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا، یہ بھی اٹیمپٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بلایا گیا اور اوپر سے جو ہے نا ایک بڑا پتھر چھوڑا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے ہٹ گئے، نہیں گئے وہاں پر۔ جنگ تبوک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو منافقین نے، دوسروں نے نہیں، سو کالڈ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک دو مثالیں نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو پچھلے قوم کے لوگوں نے تو صرف دھمکی دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کے لوگ تھے، جو مشرکین تھے، منافقین تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ اور یہ سلسلہ کچھ وہی تک نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کے زمانے کے بعد سے لے کر کے اب تک کے زمانے تک جتنے بڑے بڑے داعی جو توحید کی دعوت لوگوں کے درمیان پیش کیا، ان کو لوگوں نے اپنے گھر سے نکالا دیا، اپنے گاؤں سے نکالا دیا، ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے بعد کے بہت سارے جو ہے اہل علم اور مجددین، فار ایگزامپل امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ،
एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, फॉर एग्जाम्पल इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, फॉर एग्जाम्पल अभी माजी करीब में ही इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अत-तमीमी रहमतुल्लाह अलैह. इन तमामों को सिर्फ हक और तौहीद की बात लोगों तक पहुंचाने की वजह से लोगों ने उनको उनके घर से बेघर कर दिया, उनको गांव से निकाल दिया, उनको मारने की, उनको खत्म करने की, उनका किस्सा पाक करने की भरपूर साजिश की. तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर इसी बात को बयान करते हुए कहा कि उन लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुमको पत्थर से मार करके संसार कर देंगे और हमारे हाथों तुमको जबरदस्त अजाब पहुंचने वाली है. तो जवाब में जो नबी थे उस जमाने में, तीनों नबी, उन लोगों ने जो है ना, अब क्या करेंगे, इतने सारे लोग हैं, कहीं हम तीनों को मार ना दे बोल के सरेंडर नहीं किया, दाएं बाएं भी नहीं देखा, बल्कि डायरेक्ट और क्लियरली कहा. क्या कहा? ताइरुकुम माअकुम, तुम्हारी नहुसत खुद तुम्हारे पास है, हम लोग तुम्हारे लिए नहुसत नहीं है. ये जो हम अंबिया हैं तुम्हारे लिए नहुसत नहीं है, तुम्हारी मनहूसियत तो खुद तुम्हारे पास है. क्या मतलब? मतलब ये कि असल वजह ये है कि तुम्हारे दरमियान पहले अंबिया नहीं आए थे. जब अंबिया नहीं आए थे तो तुम तक हक बात नहीं पहुंची थी, तो अल्लाह तबारक व तआला की नजर में तुम माजूर थे. लेकिन जब हमने हक बात तुम्हारे दरमियान पहुंचाई और तुमने उसका इनकार करते हुए जब अकड़ के बैठ गए, तो उसके जुर्म में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हो रहा है. याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, जो अजाब आता है सिर्फ वही अजाब नहीं है. अगर कौम के दरमियान इख्तिलाफ है तो यह भी अल्लाह का अजाब है, समझ लीजिएगा हमेशा. अगर कौम के दरमियान इख्तिलाफ है तो यह भी अल्लाह का अजाब है. और अल्लाह तबारक व तआला इत्तिफाक सिर्फ वहीं पर देता है जहां पर कुरान और सुन्नत की इत्तिबा होती है. जब अपनी मसलहतों को सामने रख करके कुरान और हदीस के हकाम को लोग रौंदने की कोशिश करते हैं, वहां पर इख्तिलाफ होता है, वहां पर इत्तिफाक नहीं होता है. आप कुरान करीम उठा करके देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर बतलाया है, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता. तुम इन लोगों को समझते हो कि ये लोग आपस में मिले हुए नहीं, इनके दिल आपस में अलग अलग है. क्यों? क्योंकि उन्होंने हक का इनकार किया है, इसलिए इनके दिलों में इख्तिलाफ है. बज़ाहिर दिखेंगे कि बड़े इत्तेहाद इत्तेफाक से, लेकिन दिलों के अंदर इख्तिलाफ है. तो नबियों ने इसी बात को कहा कि अब हम तुम्हारे दरमियान अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं और तुम उसको रद्द करके, उसका इनकार करके अकड़ के बैठे हो, उसकी पादाश में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें यह सजा मिल रही है. तुम्हारी नहुसत कोई बाहर से नहीं आई है, खुद तुम्हारे अंदर मनहूसियत मौजूद है. और हक बात का इनकार करना, इससे बड़ी मनहूसियत किसी भी इंसान के लिए कुछ भी दूसरी नहीं हो सकती. हक बात पहुंचा और उसको रद्द किया, इससे बड़ी मनहूसियत हो ही नहीं सकती है. तो कहा नबियों ने कि ताइरुकुम माअकुम, तुम्हारे पास जो तुम्हारी नहुसत है तुम्हारे साथ लगी हुई है. ऐन ज़ुक्किरतुम, आखिर तुम्हें नसीहत की जाए तो क्या तुम इसे मनहूसियत समझते हो? बल्कि तुम हद से गुजरे हुए लोगों. हद से गुजरे हुए लोग मतलब क्या? कि अंबिया तुम्हारा भला चाह रहे हैं और तुम उन्हीं के ऊपर इल्जाम डाल रहे हो. नबी तुम्हारा भला चाह रहे हैं, तुम उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रहे हो. नबी तुमको सीधे रास्ते की तरफ लाना चाह रहे हैं, तुम उन्हीं के खिलाफ हो गए हो. नबी तुमको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले जाना चाह रहे हैं और तुम उन्हीं को अपना दुश्मन समझ करके उनके किस्से को पाक करने के चक्कर में लगे हुए. सामीन इकराम, ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती, भी आगे और भी बातें जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी ज़िम्न में बयान किए, जो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने बयान करेंगे. लेकिन इन तमाम बातों को सामने रखते हुए एक बात हमेशा समझ लेना चाहिए कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के हक की दावत को लोगों के दरमियान पहुंचाना चाह रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, उनको कमरबस्ता हो जाना चाहिए कि उनको फूलों का हार नहीं पहनाया जाएगा. उनको फूलों का हार नहीं पहनाया जाएगा. उनको कांटों की सेज पर चलना पड़ेगा, सोना पड़ेगा. उनके रास्ते में तकलीफें आएंगी, लेकिन बाद में मदद भी उन्हीं के साथ है. हमेशा याद रखना चाहिए. इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर तमाम बातों के मुकाबले में क्या कहा? वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन. उस आदमी से अच्छी बात किसी की नहीं हो सकती है जो किसी को किसकी तरफ बुलाए? अल्लाह की तरफ बुलाए. अभी हम तो दुनिया की तरफ बुलाते हैं, लेकिन
اس آدمی سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.